اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اسلام کی تاریخ کے ایک ایسے واقعے پر جو بظاہر شکست لگتا تھا، مگر در حقیقت وہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابیوں میں سے ایک تھا۔ یہ واقعہ ہے صلح حدیبیہ، جس نے فتوحات کے نئے دروازے کھول دیے۔ ہجرت کے چھٹے سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں دیکھا کہ آپ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہ آرام باندھ کر مکہ جا رہے ہیں اور عمرہ ادا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خواب صحابہ کو بتایا اور وہ سب خوشی خوشی عمرہ کی نیت سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ تقریباً 1400 صحابہ اس سفر میں شامل تھے۔ انہوں نے قربانی کے جانور ساتھ لیے، احرام باندھا اور اس بات کا اعلان کیا کہ وہ صرف عبادت کے لیے جا رہے ہیں، جنگ کے لیے نہیں۔ جب قریش کو خبر ملی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مکہ آ رہے ہیں تو انہوں نے مکہ میں داخل ہونے سے روکنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے لشکر تیار کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کو روکنے کی کوشش کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے راستہ بدل کر حدیبیہ کے مقام پر قیام فرمایا، جو مکہ کے قریب ایک مقام تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امن اور خیر کی نیت سے اپنے نمائندے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ بھیجا تاکہ قریش سے بات کریں، لیکن خبر پھیل گئی کہ شاید حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تاریخی عہد لیا جسے بیعت رضوان کہتے ہیں۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر موت تک لڑنے کی بیعت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر قرآن میں فرمایا، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ آخر کار قریش کے نمائندے سہیل بن عمرو آئے اور ایک معاہدہ طے پایا۔ اس صلح نامے میں چند شرائط تھیں۔ نمبر 1، اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس جائیں گے۔ نمبر 2، اگلے سال عمرہ کرنے آ سکیں گے لیکن صرف 3 دن تک مکہ میں رہیں گے۔ نمبر 3، اگر مکہ کا کوئی شخص مدینہ جائے تو واپس کیا جائے، مگر اگر مدینہ کا کوئی شخص مکہ آ جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 4، 10 سال تک دونوں طرف امن قائم رہے گا۔ بعض صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرائط بہت سخت لگیں، خاص طور پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات ناگوار گزری کہ مسلمان پیچھے ہٹ جائیں، لیکن
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ مسلمان بظاہر شکست کے ساتھ واپس مدینہ لوٹے، مگر حقیقت میں یہ معاہدہ اسلام کی فتح کا آغاز تھا۔ کیونکہ جنگ کا ماحول ختم ہو گیا، امن قائم ہوا اور لوگوں کو اسلام کے بارے میں سننے اور سوچنے کا موقع ملا۔ صرف 2 سال بعد جب مکہ نے معاہدہ توڑا تو فتح مکہ کا دروازہ کھل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فتح میں فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے تمہیں ایک روشن فتح عطا کی۔ نمبر 1، صبر اور حکمت ہمیشہ کامیابی لاتی ہے۔ نمبر 2، وقتی پسپائی دراصل بڑی کامیابی کا راستہ بن سکتی ہے۔ نمبر 3، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں امن اور رحمت کی اعلیٰ مثال نظر آتی ہے۔ نمبر 4، ایمان والے ہمیشہ اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، صلح حدیبیہ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل فتح تلوار سے نہیں بلکہ بردباری، حکمت اور صبر سے حاصل ہوتی ہے۔ یہ معاہدہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت اللہ کی رہنمائی میں تھی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور محمد کی باتیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔